حضرت داؤد علیہ السلام تھے، یہ جالوت کے سپاہی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغمبری بھی دی اور تمنگری بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں داؤد علیہ السلام کے ساتھ شکر کو جوڑا ہے، داؤد شکرا، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ شکر جوڑا ہے۔ ان کے اندر دو خوبیاں تھیں، ایک یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والے تھے، دوسرا یہ کہ یہ شکر کرنے والے تھے۔ اور پھر ان کو ہی نہیں، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری بھی دی اور تمنگری بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی۔ قرآن پاک کی آیت ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یا اللہ میری مغفرت فرما، اور تو نے جو مجھے یہ بادشاہت دی ہے، زمین کے اوپر دی ہے، آسمان کے پرندوں کے اوپر دی ہے، سمندر کے جانوروں، مچھلیوں، جتنے بھی سمندری جانور مخلوقات ہیں، جنات ہیں، انس ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، یا اللہ تو نے مجھے ان کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ دی ہے، بادشاہت دی ہے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن آئندہ کے بعد کسی اور کو یہ نہیں دینا، ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ یہ بادشاہت جو ہے یہ کسی اور کو میرے بعد نہ دینا۔ تو اس آیت میں بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس عہدے کے اوپر فائز ہوں، میں وزارت کا امیدوار ہوں، میں کسی جگہ پر کسی بھی عہدے کا امیدوار ہوں اور وہ مجھے مل جائے، میں لوگوں کی خدمت کروں، اس کی اخلاص ہو، اس کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ میں انسانیت کی خدمت کروں، اگر وہ تاجر ہے اور چاہتا ہے کہ میرے تجارت میں ترقی ہو اور اس سے کم نہ ہو، اگر وہ ملازم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے اس عہدے میں میرے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ ہو، تو اس کے لیے جو ہے یہ عمل ہے، یہ کر لیجئے۔ اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہے کہ وہ کہے کہ میں اپنے رعایا میں مقبول ہوں اور مجھے لوگ تنگ نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ اس آیت کو قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اس کو کثرت سے پڑھا کرے، اور جتنا کثرت سے پڑھے گا اتنا ہی فائدہ ہے، جتنا کثرت سے پڑھے گا اتنا ہی فائدہ ہے۔ تو لہٰذا ہر امیدوار کو جو اب کسی عہدے کا طلبگار ہو، اس کو چاہیے کہ یہ پڑھ لیا کرے۔